آج آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں، اپنے سفر بھی دکھاتی ہوں۔ نہیں، اس سے اگلی والی بس میں بیٹھنے والی ہوں، لوکل بس میں۔ ہمارے سٹاپ سے ہمارے ینگ ایج میں بیوہ ہوئی تھی اور ان کی بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور فائنینشیل بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وقف کر دی، اور یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، میرا سہارا کون بنے۔ لیکن کب کس کی دعا قبول ہو جائے نہیں پتہ ہے، تو اس لیے آپ میں سے جو بھی دیکھنے والے ہیں، میرے یہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں وہ میری امی کے لیے دعا کریں گے، میری امی جلد از جلد ٹھیک ہو۔ اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے اور چل ہو جائے، کیونکہ تربوز جو ہے نا ٹھنڈا کیے بغیر میٹھا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو زیب ورلڈ۔ کیا حال ہے جی آپ سب کے؟ تو آج میں لیٹ اٹھی ہوں کیونکہ سحری کے بعد تھوڑا سا میں سو گئی تھی، اور یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سو جائیں نا تو بس پھر لیٹ ہی ہو جاتا ہے۔ اور آج امی کے گھر بھی جانا ہے، تو کل اسی لیے میں سارے کام رات میں ہی نپٹا رہی تھی، لیکن اس کا کثر صبح ہی نکل گیا اور میں دن کو میں جو ہے نا سوتی رہی ہوں۔ ابھی بج رہے ہیں 10، لیکن میں کوشش کروں گی کہ میں جلد از جلد پہنچ جاؤں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے وہاں تک، تو چلیں پھر میں دیر نہیں کرتی، بچے کو اٹھاتی ہوں اور پھر چلتی ہوں۔ گڈ مارننگ جانو، اٹھ گئے؟ آج تمہارا پیپر نہیں ہے نا سیف اللہ؟ بھائی کا پیپر ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا؟ گڈ، چلے پھر میں امی کے گھر جا رہی ہوں، واپس آ کے تمہارے لیے بہت مزے کی افطاری بناؤں گی۔ کھانے کی چیز لاؤں؟ ٹھیک ہے، اور تربوز ملے تو تربوز لاؤں؟ ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا۔ اور آج ہم جا رہے ہیں اپنے گائز کے ساتھ امی کے گھر، ٹھیک ہے جی، چلو پھر چلتے ہیں۔ آج آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں، اپنے سفر بھی دکھاتی ہوں، ہو سکا تو پھر اگر موقع ملا تو امی کے گھر کا بھی، امی کے گھر پہ بھی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں گی، لیکن اگر موقع ملا، کیونکہ وہاں پہ سارے پوچھنے آتے ہیں نا، طبیعت وغیرہ پوچھنے، تو سب کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ میں بنا نہیں پاتی ہوں، پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ تو چلیے مزید دیر نہیں کرتے اور فٹافٹ سے نکلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں جلد از جلد سواری مل جائے اور ہم بنا کسی تاخیر کے آرام سے گھر پہنچ جائیں امی کے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی سفر کی ساری جرنی بھی شیئر کرنے والی ہوں۔ میں جب اپنے گھر سے نکلتی ہوں نا تو ہمارے گھر سے اسٹاپ تک جانے کے لیے چینچی جاتی ہے، اور یہ میں چینچی میں بیٹھی ہوں جس کی سواری مجھے بہت ہی پسند ہے، بہت ہی تھوڑا سا کرایہ لیتی ہے اور اسٹاپ تک پہنچا دیتی ہے۔ اسٹاپ سے جو ہے نا میں پھر بس میں بیٹھوں گی، اور یہ آپ کو بس نظر آ رہی ہے، میں اس سے اگلی والی بس میں بیٹھنے والی ہوں، لوکل بس میں۔ ہمارے اسٹاپ سے ہمارے گھر یعنی امی کے گھر تک 3 بسیں جاتی ہے، ایک میٹرو اور 3 لوکل۔ تو ان میں سے جون سی بھی پہلے آ جاتی ہیں میں اسی میں بیٹھ جاتی ہوں، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ میٹرو ہو، کوئی سی بھی ہو، میں فٹافٹ سے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اگر ایک سے دوسری کا انتظار کیا جائے نا تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی بس پہلے آ جاتی ہے نا میں اس میں بیٹھ جاتی ہوں، تو یہ پہلے آئی تو اس لیے میں پہلے بیٹھ گئی اس میں۔ اگلے اس پہ جانا ہے، یعنی یہ میں مطلب روڈ کراس کر چکی ہوں، اور یہ پیٹرول پمپ ہے اور اس سے مجھے اندر جانا ہے اسٹاپ سے۔ تو گھر کا تو میں شوٹ نہ کر سکی، ابھی امی کو ہم لوگ فزیو تھراپی کے لیے لے کر آئے ہیں ہاسپٹل، تو میں نے کہا میں یہاں سے جو ہے نا تھوڑی بہت شوٹ کر لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پہ امی ویل چیئر پہ ہیں اور ان کو وارڈ بوائے نے جو ہے نا وہ کیری کیا ہوا ہے، تو میں فارغ تھی، تو اس طرح سے میں نے کہا چلو میں تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں۔ لیکن جب گھر میں ہوتی ہے نا تو پھر میں اپنا سارا ٹائم ان کو دینے کی کوشش کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جو میرا ٹائم ہے نا وہ سارے کا سارا صحیح یوٹیلائز ہو، کچھ نہ کچھ میں ان کے لیے کر سکوں۔ جو میری دونوں چھوٹی بہنیں ہیں وہ تو بہت کچھ کر رہی ہیں، یعنی کہ سارے کا سارا خیال ہی وہ کر رہی ہیں، میں تو مطلب آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کر پا رہی ہوں، نہ ہی مجھے وہ کرنے دیتے ہیں، کہتے ہیں تم دور ہو، بچے چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ میں بھی ان کی کیئر کروں، میں بھی ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کروں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ابھی ہم لفٹ کا انتظار کر رہے ہیں،
میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رکوں وہاں پہ، لیکن گھر میں بچے چھوٹے ہیں تو اور کوئی ہے نہیں، رمضان ہے تو یہ افطاری سحری، اس وجہ سے جو ہے نا رات کو رکنا ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرا تو ابھی دل کرتا ہے کہ میں رات کو بھی امی کے پاس ہی رک جایا کروں۔ بچے چھوٹے ہیں لیکن اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں، بابا کے ساتھ رک جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس وجہ سے میں کہتی ہوں چلو سحری میں اٹھنا کرنا ہوتا ہے۔ عبداللہ بھی روزے رکھ رہا ہے تو تھوڑا سا جو ہے نا اس چیز کے لیے میں واپس آ جاتی ہوں۔ تو یہاں پہ ابھی ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں، یہ فزیوتھیراپی والی جگہ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہاسپٹل ہے۔ میں پہلے بھی یہاں آئی تھی، آپ سے پچھلی ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا۔ میری بہنیں جو ہے نا وہ یہاں پہ جاب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سہولت ہے، امی کو بھی یہ سہولت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ یہاں آ جاتے ہیں۔ ادروائز تو یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، ہماری پہنچ سے بہت اوپر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں جان پہچان بھی بہت ہے، اور ان کا ریفرنس جو ہے نا اس سے ہمیں کافی ساری کنسیشن مل جاتی ہے، اور جو ہے نا امی کو یہاں بہت VIP جو ہے نا پروٹوکول کے ساتھ ساری فیسلٹیز مل جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کی قسمت ہے، ان کو اتنا اچھا جو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، یہ ان کی خوش قسمتی ہے، اور ہماری بھی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کرے کہ امی اب جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، اور بس یہ ساری جو ہے نا چیزیں ان کو جو ہے نا ہیلپ کریں، اور ان کو جلدی جلدی کھڑا ہونے میں، جلدی جلدی جو ہے نا موومنٹ کرنے میں ہیلپ کریں، اور اللہ تعالیٰ امی کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ دے ان کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں پہ قائم رہے۔ ماں باپ جو ہے نا یہ بہت بڑے پلر ہوتے ہیں۔ ابو تو ہمارے نہیں ہیں، ہم نے بچپن میں ہی ان کو کھو دیا ہے، اور لیکن امی ہمارے ہیں، اور ہماری امی نے جو ہے نا دونوں کی جگہ فل کی ہوئی ہے، ہمیں کبھی ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہم امی کو جو ہے نا یہ کمی نہ محسوس ہونے دیں کہ ان کا بیٹا کوئی نہیں ہے، ان کی بیٹیاں جو ہے نا وہ ان کی اتنی کیئر کریں کہ جو ہے نا ان کو کبھی یہ فیل نہ ہو، اور بلکہ وہ پراؤڈ کریں کہ میری بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں۔ تو یہی ہماری کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا ہمت دے، توفیق دے، اور ہمیں حوصلہ دے۔ امی کو ہم تکلیف میں جو ہے نا نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ امی کو تکلیف تو خیر بظاہر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہاتھ پیر کام چھوڑ گئے ہیں نا، اس سے جو ہے نا وہ کافی اریٹیٹ ہونے لگی ہیں۔ یہاں پر ان کو جو ہے نا وہ چپ لگا کے نا وہ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہاتھ پہ، پاؤں پہ، اور پھر بیک پہ اور سر پہ، اور اسٹاف بھی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی ہمبل طریقے سے جو ہے نا امی کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ بہت مطلب VIP طریقے سے امی کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست سہولتیں ملی ہوئی ہیں، مطلب AC والے روم ہیں، اور جو اسٹاف ہے نا اسپیشلی بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے۔ امی تھوڑی سی اس ٹائم پہ نا وہ سینسٹیو ہو گئی ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، تو اسٹاف کو بھی ڈانٹ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہے، ہنس کے ٹال دیتے ہیں، کوئی بات نہیں آنٹی، خیر ہے، کوئی بات نہیں آنٹی، اس طرح سے، کیونکہ یہ لوگ تھوڑے سے فیملیئر ہیں نا ایک دوسرے سے۔ امی میری سسٹر کے پیچھے آتی جاتی تھی، تو یہ اسٹاف والے جتنے بھی ہیں یہ میری سسٹر کے کولیگز ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ کافی مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی۔ تو بہت کم لوگوں کو اس طرح کی سہولتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگوں کو جو ہے نا اتنی اچھی سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امی کو جلد از جلد صحت یاب کر دیں، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ہی دیکھنے والے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میری امی کے لیے دعا کریں۔ میری امی جو ہے نا مائیں سبھی بہت بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن عظیم مائیں جو ہے نا یہ کوئی ہوتی ہیں، تو میری امی ان عظیم ماؤں میں سے ہیں، کیونکہ وہ بہت ینگ ایج میں بیوہ ہوئی تھی، اور ان کے بیٹا بھی کوئی نہیں تھا، بیٹیاں تھیں، اور فائنینشیل بھی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے اپنی پوری زندگی جو ہے نا وقف کر دی، اور یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، میرا سہارا کون بنے گا، اور بالکل ینگ تھی، 3 بیٹیاں ہی تو تھی ان کی، اور وہ بھی بہت چھوٹی، مجھے تو ابو یاد بھی نہیں ہے، اتنی میں چھوٹی تھی، 4 سال کی، اور میری دوسری بہن جو ہے وہ 2-2.5 سال کی تھی، اور تیسری بہن پھر ابو کی ڈیتھ کے بعد 3-4 مہینے کے بعد پیدا ہوئی۔ تو اتنے مطلب ہم لوگ چھوٹے تھے جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو امی نے ہم تینوں کو پالا پوسا، ہمارے لیے محنت کی، مشقت کی، مطلب کہ ہر طرح سے انہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا، جو نہیں کر سکتی تھی وہ بھی انہوں نے کیا۔
تو ماں باپ دونوں بن کے انہوں نے ہمیں پالا ہے۔ تو میری آپ سب سے خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ میری امی کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ہم سب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن کب کس کی دعا قبول ہو جائے نہیں پتہ ہے۔ تو اس لیے آپ میں سے جو بھی دیکھنے والے ہیں، میرے یہ ویڈیو ڈالنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں وہ میری امی کے لیے دعا کریں کہ میری امی جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ تو اب میں واپس جا رہی ہوں گھر، کیونکہ ان کو وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد رکشے میں بٹھایا، وہ لوگ گھر چلے گئے۔ میری دوسری بہن بھی ساتھ آئی تھی، تو میں اب واپس جو ہے نا اپنے گھر آ رہی ہوں، اور یہ میں اپنے اسٹاپ پہ بھی پہنچ گئی ہوں، اور یہ میں چنچی میں بیٹھ گئی ہوں۔ دوبارہ سے بس اسٹاپ سے گھر تک آنے میں جو ہے نا تھوڑا سا ڈسٹینس ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ چنچی میں بیٹھ جاتے ہیں، ذرا جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو افطاری کا تو یہاں جیسے ہی میں پہنچی تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا تھا افطاری ہونے میں، تو میں نے جلدی فروٹ کاٹنا شروع کر دیا، باقی ساری چیزیں ہسبینڈ نے سنبھال لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے ہسبینڈ کو بھی اس چیز کا اجر دے، وہ بھی بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، بچوں کو سنبھال لیتے ہیں جب میں چلی جاتی ہوں۔ تو میں آنے کی بھی جلد از جلد کوشش کرتی ہوں، لیکن آنے جانے میں جو ہے نا، جانے میں بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے، آنے میں بھی 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو اس کے بیچ میں اگر گاڑی لیٹ ویٹ ہو جائے تو ایکسٹرا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان کا بھی کافی سارا کوآپریٹ ہے، کچھ بھی مطلب کہہ نہیں رہے ہیں، پورا دن بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچوں کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتے، ادھر ہمارے پاس ایسا کوئی ہے بھی نہیں جن کے ساتھ بچوں کو چھوڑا جائے، تو اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو گھر بیٹھنا ہوتا ہے، اور تبھی کوئی دوسرا جو ہے نا کسی کام سے باہر جا سکتا ہے۔ تو اس میں میرے ہسبینڈ کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اجر دے، اور میں ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہوں۔ تو بس اب اگر یہ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو پھر مجھے چھیڑیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کی تعریف کر لینی چاہیے، اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، کرنا چاہیے اپریشیٹ۔ تو یہ تربوز دیکھنے میں اتنا زیادہ لال نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اچھا خاصا میٹھا تھا، حالانکہ ابھی موسم نہیں ہوا ہے، میں منع بھی کرتی ہوں، لیکن جو سیفلا ہے نا وہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو تربوز شروع سے ہی بہت پسند ہے، تو وہ جب اس نے دیکھے ہیں نا کہ تربوز تو آئے ہیں، تو اب روز ہی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نہیں افطاری میں تربوز نہ ہوا تو کیا افطاری ہوئی، حالانکہ اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن روزے کو سب سے زیادہ اس نے ہی سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو ہی زیادہ جو ہے نا وہ اس بار جو ہے نا ایکسائٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، یا روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں نا، کیونکہ ابھی وہ 4 سال کا ہو گیا ہے۔ تو بہت زیادہ تو خیر پچھلے سال اس کو پتہ بھی نہیں تھا، بس چیزیں ویزیں کھا لیتا تھا، لیکن اس بار تو باقاعدہ کہتا ہے افطاری اور سحری، اور مطلب ہر چیز کو بہت ہی شوق سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ تو ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، بچوں میں جو ہے نا یہ شوق ہونا چاہیے ان چیزوں کا، آگے پھر یہ چیزیں ان کے اندر ڈیولپ ہوں گی۔ تو بس جیسے ہی میں نے یہ تربوز وغیرہ کاٹا تو بس اذان ہو گئی، اور زیادہ لمبا ٹائم نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہسبینڈ نے کھانا بھی بنا لیا تھا، روٹی تو پھر میں نے بعد میں بنا لی تھی، لیکن یہ ہے کہ میرے آنے تک انہوں نے سالن بھی بنا لیا تھا، جو کہ مین کام تھا۔ تو ابھی تربوز کو میں تھوڑی دیر فریج میں رکھوں گی تاکہ تھوڑا سا یہ چل ہو جائے، کیونکہ تربوز جو ہے نا ٹھنڈا کیے بغیر میٹھا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا اس کو فریج میں رکھنا ہے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اور میٹھا ہو جائے۔ تو واقعی بہت زیادہ میٹھا ہو گیا تھا پھر۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔